بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر روزانہ 100 ٹائمز آپ صلوات پڑھو، 100 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ پڑھ کے اگر آپ 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو گفٹ کرو، اس لیے کہ 9 امام کے ذریعے سے اگر دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اگر کسی کا رزق کا دروازہ بند ہے، اگر کسی کو جاب کا پرابلم ہے یا جاب ہے لیکن بڑا اسٹرگل کر رہا، بزنس ہے لیکن بالکل بزنس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہر بزنس کے لیے، ہر جاب کے لیے اگر ڈیلی 100 ٹائمز صلوات پڑھ کے 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو تم ہدیہ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا. بٹ اتنی برکت ہوتی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے برکت. اتنے لوگوں کا بزنس ہے لاس اینجلس میں جو بھی مجھے اللہ سر پہ سن رہا، ان سے ریکویسٹ کہ whenever you go to your office, whenever you go to your business, just اندر جانے کے بعد، آفس میں جانے کے بعد when you sit over there وہاں بیٹھ کے، اور جب تم انٹر ہو، آفس میں انٹر ہو، اپنے بزنس میں انٹر ہو تو صلوات پڑھتے ہو. اتنا ہی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے انٹر ہو جاؤ. go to your cabin, sit over there اور recite 100 times صلوات. اور صلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرو، کس کو گفٹ کرو؟ 9 امام کو گفٹ کرو. خالی 9 امام کو گفٹ نہیں کرو بلکہ یہ بولو، پلیز غور سے سننا، یہ بولنا کہ پروردگار یہ جو میں نے 100 ٹائمز صلوات پڑھی ہے، مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ جو میں نے 100 ٹائمز صلوات پڑھی ہے، اللہ یہ صلوات آن بیہاف آف مائی مرحوم فادر، مرحوم مدر اور سارے مرحومین کی طرف سے، بیہاف آف آل دا مرحومینز. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے مرحومین کو اگر آپ نے گفٹ کر دیا تو اس کا ثواب کیا ہے. اب سنو، 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ کے آپ ایک صلوات سے 10 لوگوں کا فائدہ لے سکتے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ یہ صلوات کو میں نے گفٹ کیا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو، 9 امام کو، کہ بولا میرے رزق کے دروازے کھول دیں. اس لیے کہ 9 امام کا لقب ہے جواد، نام ہے محمد، لقب ہے جواد. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، بے مانگے. جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اس معصوم کی ہے. ویسے ہر امام دیتا ہے لیکن رزق کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے 9 وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، رزق میں تمہارے برکت دے گا. تو آپ نے پہلے گفٹ کرنا ہے 9 امام کو ان کے رزق میں برکت کے لیے. اس کے بعد یہ جو صلوات، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اور جلدی قبول ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے کہ جو مجبور ہے، جو نہیں پڑھ سکتے، جو منو خاک کے نیچے ہیں. جو سب سے پہلے جو تمہارے اوپر حق ہے جس کے لیے پڑھنا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے. تو اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ اس صلوات کی برکت سے تو میرے ماں اور باپ کو سلامت رکھ، یہ صلوات کی برکت سے میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، یہ صلوات کی برکت سے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، مومنین مومنات کو سلامت رکھ. اس کے بعد یہ بول سکتے ہیں کہ آپ یہ صلوات کی برکت سے اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اس کے بعد بولو کہ اللہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کو میں یہ صلوات کا تحفہ دے رہا. اس لیے کہ مرنے کے بعد نیچے مرنے کے بعد سارے مردے ان کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، what they need only رحمت، they need only blessing, what they need down، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، نہ گولڈ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ کچھ چاہیے. what they need only the blessing of Allah، رحمت of اللہ، رحمت. اور رحمت کو نازل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. اگر آپ رحمت کو نیچے بھیجنا چاہتے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ تم صرف صلوات پڑھ کے ان کے اوپر رحمتوں کو نازل کرو. تو تم کیا بولو کہ اللہ، پلیز غور سے سننا، کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں جس میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، سارے مرحومین کے لیے on behalf of all these مرحومین میں یہ صلوات پڑھا، اس کی رحمت تو ان تک پہنچا. دوستو میں بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں جلدی کرتا، بہت جلدی کرتا، لیکن عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم نماز قضا کرتے، اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ معاف کرے، ہم کو موقع دیتا، بولتا کہ وہ معافی مانگ لو، جسٹ سے سوری ٹو می آئی ول فارگیو یو، جسٹ سے سوری. لیکن یہ وہی بار بار یہ بھی بولتا کہ میں تو سوری تم بولو گے تو میں تو فارگیو کروں گا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو کہ تم بھی کسی کو معاف کرو. چیک بھائی سے، تمہاری بہن سے، تمہارے کزن سے، تمہارے رشتہ دار سے. ناراض تو نہیں؟ بہترین اعمال، if you really want to join the army of امام، تمہارے پاس یہ صفت ہونی چاہیے. you should have this quality کہ تم forgiveness تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ چیز کو پیدا کر لو، تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے، تم موسٹ سکسیسفل پرسن ہوں گے جس سے مولا راضی ہو. اب جیسے عورتیں بیٹھ کے مجھے سن رہے، آپ
آرام سے بیٹھ کے سلوات پڑھو، خاموش پڑھتے رہو، اور خود بھی پڑھو، بچوں سے روز 5 دفعہ پڑھوانا، اپنے چھوٹے بچوں سے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال بچوں کو بولے بیٹا جس ریسائٹ 5 ٹائمز سلوات، بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جس بیٹا سے 5 ٹائمز، اور بچہ خوش بولے گا، جیسے تم ایگزامز کا پڑھاتے، جیسے تم اسکول کا پڑھاتے، اسی انداز سے تم یہ بھی پڑھانا کہ بیٹا جس سے 5 ٹائمز سلوات۔ آپ سوچو اگر بچہ بولے، معصوم بچہ 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو وہ ثواب۔ دوسرا آپ نے کہا، بچے نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، جیسے ہی کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل، میری زبان نجس ہے، میں نے بہت غیبت کی ہے، میں نے بڑا جھوٹ بولا ہے، میں نے اس زبان سے بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اس زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا، لیکن وہ معصوم بچہ، اس کی زبان تو پاک ہے، اس نے نہ جھوٹ بولا، اس نے نہ غیبت کی، اس نے نہ بیک بیٹنگ کی، اس نے نہ کسی کو ہرٹ کیا، معصوم ہے۔ معصوم بچہ اگر بولے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یو کین امیجن کیسے رحمت نازل ہوگی جب ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ تو معصوم امام، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ امام علی علیہ السلام بولے، بی بی بولے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، اس معصوم بچے پہ جو رحمت آئے گی وہی رحمت آپ کے اوپر آئے گی، بیکاز تم ذریعہ بنے، تم نے اس کو ایڈوائز کیا، وہ تمہاری اولاد ہے۔ بیٹا نیکی کرتا ماں باپ کو فائدہ ہوتا، بیٹے کے اوپر رحمت آئے گی، تم نے بچے کو سکھایا کہ تم سلوات پڑھو تو بچے نے سلوات پڑھی، تو تمہارے اوپر بھی اتنی رحمت آ گئی جتنے رحمت بچے پہ آئی۔